السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ بخاری و مسلم مشکات صفحہ نمبر 429 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ بے شک ہر انسان کو لا علمی سادہ لوہی کی بنا پہ کسی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر دانا انسان ایک بار کسی غلط کام کا تجربہ کر لے تو پھر اپنی آنکھیں کان کھلے اور ہوش و حواس بیدار رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی امتیازی شان ہی یہ بتائی ہے کہ وہ کبھی ایک بار دھوکہ کھا جائے تو پھر وہ چوکنا اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مومن عیار اور دغاباز نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا کمزور، کم عقل اور بیوقوف بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس کی جان، مال، آبرو اور ایمان سے کھیلنے لگ جائیں۔ مومن تو فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ کی عمدہ مثال ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات بھی بحسن و خوبی چلا سکتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہر کسی کو اچھے برے حالات سے سابقہ رہتا ہے۔ کبھی فائدے کی کوشش کرتے ہوئے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو کبھی تعلق داروں سے بہتر سلوک مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ساری عمر کسی نہ کسی محاذ پہ کوئی نیا تجربہ سامنے آتا ہی رہتا ہے۔ مومن کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تجربات و مشاہدات سے سبق سیکھنے کا ایک مومنانہ طرز عمل ہوتا ہے، جس میں برائی کو اچھے طرز عمل سے دور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، مگر یہ کام حکمت و دانش مندی سے اپنی خودی اور خودداری، عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر کرنا مومن کا طرز عمل ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے والے شخص کے بارے میں ہمیں جب کوئی خبردار کر دے تو خبردار کرنے والے پہ ہمارا اعتماد ہوگا تو ہم مانیں گے، ورنہ خود تجربہ کر کے دیکھیں گے، اور ایک بار کسی نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو آئندہ کے لیے ہم محتاط ہو جائیں گے۔ کسی کو مال کے معاملے میں دھوکہ دیا گیا، کسی کے ساتھ رشتوں نے وفا نہ نبھائی، کسی کے راز کی حفاظت نہ کی گئی، کسی سے وعدہ پورا نہ کیا گیا اور کسی کی امانت میں خیانت کی گئی۔ غرض انسانوں کے اس جنگل میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں سانحات کا شکار ہو ہی جاتا ہے، مگر سچا کھرا مومن تو امن کا امین ہوتا ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ دے کر اپنے ایمان کو خطرے میں جان بوجھ کر کبھی نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ اس سے بچنے کی فکر ضرور کرے گا۔ مومن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا مال حلال ہے، وہ اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ جائز اور حلال کاموں میں خرچ کرنے کی نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اس لیے وہ پہلی بار بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ دھوکے اور نقصان سے ہوشیار رہتا ہے۔ اگر کبھی اس کے ساتھ کچھ ناروا معاملہ ہو جائے تو اس کا اعادہ نہیں ہونے دیتا، یعنی دوبارہ اس کی نوبت نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح مومن دوسروں سے حسن ظن رکھتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ وہ غیر ذمہ دار تعلق داروں کے ہاتھوں اپنی عزت نفس پامال کرواتا رہے۔ اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والوں کو اس گناہ سے بچانے کی فکر کرنا بھی اسی کا کام ہے، اور اپنے بارے میں بدگمانی کے مواقع کو ختم کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ بدگمان لوگ جس کھلے دشمن کی وجہ سے یہ غلط کام کرتے ہیں، ان کو اس بڑے دھوکے باز سے ہوشیار رکھنا بھی اہم کام ہے۔ وہی تو دشمن ہے جو ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسنے کے لیے انسانوں کو مختلف طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور انسانوں کو انسانوں کے خلاف ہی مختلف طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور اس دھوکے باز کی شر انگیزیوں اور چال بازیوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے انسان کی دشمنی۔ اس کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا ہی دراصل مومن کے لیے ایک چیلنج ہے۔
خود بھی اس کی چالوں سے ہوشیار رہنا ہے اور دوسروں کو بھی احساس دلانا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں۔ اس دھوکے باز کی ساری نشانیاں، اس کی چال بازیاں ہمیں اس مہربان ذات نے بتا رکھی ہیں جس کی خیر خواہی سے ہمیں انکار نہیں، جس پہ ہمارا پورا اعتماد ہے، جو ہمارے لیے 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے۔ وہ شیطان دھوکے باز ہمارے ایمان پہ بار بار حملہ کرتا ہے، ایک ہی حکم کی نافرمانی کے لیے نت نئی جال پھیلاتا ہے۔ اللہ کے ایک ہی حکم کو ہم ہر روز بار بار توڑتے ہیں۔ تعجب ہے کہ دنیا کے نقصان پہ ہماری عقلیں کام کرنے لگتی ہیں۔ وہ فرد، وہ ادارہ ہماری نظروں سے گر جاتا ہے جس نے ہمیں ایک بار بھی دھوکہ دیا ہو۔ ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس رستے پہ ہمیں فریب کا تجربہ ہوا ہو۔ اس رشتے سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں جس رشتے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ مگر کیا یہ دانش مندی نہیں ہے کہ ہم حقیقی مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس حقیقی اور کھلے دشمن کے خوبصورت پیکیجز کو رد کر دیں اور اس کے قدموں پہ نہ چلیں جس کے ہم ڈسے ہوئے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ شیطانی ایجنڈا یہی ہے کہ انسان میں انسانیت نہ رہے۔ سوچنے فکر کرنے کی فوری اور اشد ضرورت ہے کہ شیطان کی دشمنی کی پہچان کر لینے کے باوجود ہم ایک ہی سوراخ سے بار بار کیوں ڈسے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے قرآن کریم سے شعوری لا تعلقی۔ نفس کی باقی سب کمزوریاں اسی سے ہی جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے، انسانوں اور شیطانوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے کر امن عافیت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ دعا کی طلبگار آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔